بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آصف سٹوری چینل پر آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، خوبصورت اور اچھے واقعات دیکھنے اور سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آل پر کلک کر دیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے بت پرستی کا آغاز۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرون کا فاصلہ تھا جو اسلام پر قائم تھے، اور یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ قرون سے مراد صدی یا ایک وقت کے لوگ ہیں۔ ان سالے لوگوں کے بعد ایسے واقعات رونما ہوئے جن کے نتیجے میں شرک و بت پرستی کا آغاز ہوا۔ بت پرستی کا سبب اس روایت سے بخوبی معلوم ہو جاتا ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں نقل فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا اور نہ ودا اور رسوا کرنا، اور یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام ہیں۔ جب وہ فوت ہوئے تو شیطان نے ان کی قوم کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں بت بنا کر رکھ دو، اور ان بتوں کے وہی نام رکھ دو جو ان کے نیک لوگوں کے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت بتوں کی پوجا شروع نہیں ہوئی، لیکن جب وہ لوگ فوت ہو گئے اور علم ختم ہو گیا تب ان کی پوجا شروع ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قوم نوح کے ہی بت بعد میں عرب میں پہنچے اور عرب میں ان کی پوجا کی گئی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ یہ حضرات آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کے زمانے کے سارے لوگ تھے کہ جن کے بہت پیروکار بھی تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تو ان کی پیروکاری نے کہا، اگر ہم ان کی تصاویر بنا کر اپنے پاس رکھ لیں تو انہیں یاد رکھ کر ہمارا بھی عبادت کا شوق بڑھ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ان کی تصاویر بنا لیں۔ جب وہ لوگ فوت ہوئے تو بعد والوں کے پاس ابلیس آیا اور ان سے کہا، تمہارے پہلے لوگ ان بزرگوں کو عبادت کیا کرتے تھے اور انہی کی وجہ سے تم پر بارش برسائی جاتی تھی۔ تو ان لوگوں نے ان تصاویر کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ود، یغوث، یعوق، سوا اور نصر آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ود ان میں سب سے بڑا اور زیادہ نیک تھا۔ ابو المطر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نماز میں مصروف تھے کہ لوگوں نے ان کے پاس یزید بن معلب کا ذکر کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے کہا، یزید بن معلب اس جگہ قتل ہوئے تھے جہاں سے سب سے پہلے غیر اللہ کی پوجا ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا، ود ایک نیک آدمی تھا جس وجہ سے لوگ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب وہ فوت ہوا تو بابل شہر میں لوگ اس کے قبر پر بیٹھ کر گریہ زاری کرنے لگے۔ ابلیس نے ان کے اس غم کو دیکھا تو انسانی شکل میں آ کر انہیں کہنے لگا، تم اس پر اس قدر غمگین اور افسردہ ہو، کیا میں تمہیں اس جیسی ایک تصویر نہ بنا دوں جو تمہارے پاس ہوگی، اور اس وجہ سے تمہارے ذہنوں میں اس کی یاد بھی تازہ رہے گی۔ لوگوں نے اس بات میں جواب دیا تو اس نے تصویر بنا کر انہیں دے دی۔ انہوں نے اس تصویر کو اپنی مجلس میں رکھا اور اس کی یاد میں بہت زیادہ محور ہے۔ تو ابلیس نے کہا، میں تم میں سے ہر ایک کو ایک الگ الگ تصویر بنا دوں جو ہر ایک کے گھر میں رہے گی اور وہ زیادہ آسانی سے اسے یاد کر سکے گا۔ لوگوں نے کہا، ہاں بالکل۔ تو شیطان نے ہر گھر کے لیے الگ الگ ایک تصویر بنا دی۔ اسی طرح وہ اسے یاد کرتے رہے اور ان کی اولادیں انہیں اس طرح کرتے ہوئے دیکھتی رہتیں، حتیٰ کہ یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہا، اور بالآخر بعد میں آنے والی اولاد نے بت کی پوجا شروع کر دی۔ اسی طرح اللہ کے سوا سب سے پہلے بت کی عبادت کی گئی۔ اس تفصیل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ تمام بتوں کو پوجنے والے الگ الگ ایک جماعت تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے پہلے تصاویر بنائی تھیں اور بعد میں اس ڈر سے مجسمے بنائے کہ کہیں تصاویر مٹ نہ جائیں۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا۔ اس کا نام ماریہ تھا۔ انہوں نے اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا اور کہا کہ اس میں بہت سی تصاویر تھیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہوتا تھا تو وہ اس کی قبر پر مسجد عبادت گاہ بنا لیتے تھے اور اس میں سے نیک شخص کی تصاویر بنا کر رکھ لیتے۔ یہ اللہ کے نزدیک ساری مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں۔ ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔